ہماری دنیا میں پودوں اور جانوروں کی 8.7 ملین اسپیشیز موجود ہیں اور ہم اب تک صرف 1.2 ملین اسپیشیز کو ہی دریافت کر سکے ہیں، لیکن انسان اپنی ذہانت کی وجہ سے ان سب جانداروں میں اول درجے پر فائز ہے۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان خود بخود پیدا ہو گیا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ میرا نام ہے حسنین اور حسنین وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ 18ویں صدی تک زندہ اشیاء کے متعلق چارلس ڈارون کی پیش کردہ تھیوری آف ایوولوشن پر یقین کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شروعات میں زندگی کی ابتدا خود بخود ہو گئی اور ارتقائی عمل کے تحت ضرورت کے مطابق تبدیلیوں سے گزر کر مختلف قسم کی نسلیں وجود میں آ گئیں۔ 19ویں صدی میں ہمارے سائنسدانوں نے اس تھیوری کا پردہ فاش کیا جب سائنسدانوں نے 1878 میں کروموسومز کو دریافت کیا اور 1955 میں ڈی این اے چینز وغیرہ کی حیرت انگیز دریافتوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انسان سمیت ہر جاندار کی تخلیق کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ ان چینز پر انسان کی تمام تفصیلات ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ، سائز، انسان کی عمر، قد، رنگت سمیت تمام تفصیلی معلومات لکھی ہوتی ہے۔ یہ معلومات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ دنیا جہان میں لکھی جانے والی کتابوں کے اوراق بھر جائیں۔ اب ہم اپنے جسم کی طرف تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ اگر تفصیلات میں جایا جائے تو کسی ایک عضو کے بیان کے لیے پوری کتاب تحریر ہو جائے، لیکن صرف چند بنیادی پہلو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دماغ، ہمارا دماغ جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ میں سیلز کی تعداد تقریباً 10 ارب ہے جو کہ تاروں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ان جوڑوں کی تعداد تقریباً 1000 ارب کے برابر ہے اور 1 ارب آپ کو سننے میں بہت چھوٹا الفاظ لگتا ہوگا، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو 1 ارب کو پورے کرنے میں ہمیں 30 سال لگ جائیں۔ سائنسدانوں نے اس کی مثال کچھ یوں دی کہ اگر انگلینڈ جتنے بڑے 30 ملک ہوں اور اس سارے ایریے پر گھنے درخت لگا دیے جائیں اور ہر درخت پر 10,000 پتے ہوں تو کل پتوں کی تعداد ہمارے دماغ کے نوڈ سیل کے برابر ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں دل کی۔ دل ہمارے جسم کا ایک ایسا شاہکار ہے جو مسلسل دھڑکے جا رہا ہے، ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، چل رہے ہوں یا دوڑ رہے ہوں، یہ مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا دل 1 منٹ میں 70 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے، ایک دن میں تقریباً 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور پوری زندگی کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو تقریباً 70 سال میں 2.5 ملین ٹائم دھڑکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انسان کے ہڈیوں کے ڈھانچے پر۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے وجود میں ہڈیوں کا ڈھانچہ قدرت کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ ان ہڈیوں کی بدولت ہم بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہڈیاں نہ ہوتی تو ہم بے بس ہو کر ایک جگہ لیٹے رہتے۔ ضرورت کے مطابق جگہ جگہ جوڑ رکھے گئے ہیں جو بیرنگ کے جیسے کام کرتے ہیں۔ ہڈیوں کے اندر ان جوڑوں کو باریکی سے بنا کر آپس میں جوڑا تاکہ آسانی سے حرکت کر سکیں۔ اب ہم آپ سے پھر وہی سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ ہمارے ڈیلی روٹین میں استعمال ہونے والی کار، بائکس اور دیگر مشین، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی خود بخود وجود میں آ گئی؟ ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان سب چیزوں کو بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہی، اور جو کہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں انسان بنا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں کسی کے بغیر بنائے نہیں بن سکتی تو ہم انسان خود پیدا کیسے ہو گئے؟ اگر آپ اس بات کو جان چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال تو آ ہی رہا ہوگا، انسان کو آخر کس نے بنایا؟ اس کا جواب بھی ہے ہمارے پاس۔ ظاہر ہے اس کائنات کی صرف ایک ہی حقیقت جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ہم اپنے متعلق غور نہیں کرتے، اس لیے اپنے خالق سے غافل ہیں۔ انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ وہ خودکار نظام کے تحت خود بخود پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس غفلت سے نکالنے اور خالق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر کیوں اس حقیقت کی تصدیق نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے مزید سوال کیے کہ پھر یہ بتلاؤ کہ جو قطرے تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا ہم ہی تمہیں بنانے والے ہیں؟ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اپنے بنانے والے سے آگاہ ضرور ہو چکے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری مزید رہنمائی فرمائے اور اپنے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔